السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنی علما۔ یا اللہ ہمیں حق کو حق ہی دکھا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں باطل کو باطل ہی دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور پیارے بچوں، ابھی میں نے آپ سب کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین اہل ایمان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق ہے اس کا ذکر فرماتے ہیں، اس کو بیان فرماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی کی ذات مومنوں پر ان کی اپنی جان سے بھی زیادہ جو ہے مقدم ہے، اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر یعنی تمام امت پر، مسلمانوں پر یہ حق ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان، آپ کی عزت، آبرو، آپ کے احکام، ان سب کو جو ہے اپنے ذاتی ذات کے اوپر مقدم رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہمیں اپنے آپ پر، اپنے اوپر جو ترجیح دینا ہے، اب اس پر میرا یہاں گفتگو نہیں ہوگی، ہم گفتگو انشاءاللہ دوسرے ٹاپک پر کریں گے، لیکن صرف اور صرف چند باتیں اس پر ذکر کرتے ہوئے آگے چلوں گا میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ آپ کا ادب، آپ کا احترام، آپ کی تعظیم و تکریم یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر آپ کے ادب احترام میں ذرا سی بھی کمی یا کوتاہی ہوگی تو انسان کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور انسان جو ہے اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو یہ تو ایک ہمارے لیے ایمان والے کے لیے بات ہے۔
اسی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کیسی محبت کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، اس آیت کی تصریح ہے وہ حدیث کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے باپ، اس کے بیٹے اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ وہ حدیث ہمارے سامنے بار بار آتی ہے۔ ایک بار عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانثار رسول آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے میری جان کی۔ دنیا کی ہر چیز، چاہے وہ میری اولاد ہو، چاہے میرے والدین ہو یا میری دولت ہو، جو بھی چیزیں ہیں ان سب سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے میری جان کے۔ میں اپنی جان کو اس سے زیادہ آپ سے یعنی اپنی جان کو اس سے زیادہ اہم سمجھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے عمر ابھی بات نہیں بنی جب تک کہ میں تجھے تیری جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، جب تک کہ میں تجھے تیری جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، تیرا ایمان مکمل ہے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ روایتوں میں آتا ہے کہ سر جھکا لیے تھے، کیونکہ آج کل ہمارا تو معاملہ یہ ہے نا کہ ہم باتوں کے دھنی ہیں، عمل ہمارے پاس نہیں ہے۔ نبی صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ جو کہتے تھے وہ سوچتے تھے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، تو ان کا کہنا اور کرنا اس میں تضاد نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ سر جھکا لیتے ہیں 1 منٹ کے لیے، پھر سوچ کر پھر سر اٹھاتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں، اللہ کے رسول اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، کہ اب میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ چاہتا ہوں۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر اب بات بنی کہ اب تمہارا ایمان جو ہے ایک دم مکمل ہوگا۔ تو یہ چیز جو ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو اس کے تقاضے کیا ہیں یہ ہمیں تھوڑا سا جان لینا چاہیے کہ جس ذات سے، جس شخصیت سے یا جن لوگوں سے بھی ہمیں محبت ہے، اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھیں، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، اس کے بتائے ہوئے کاموں کو ہم پر عمل کریں، یہ اس کا تقاضا ہے۔ تو ان کو بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں ہر حال میں، ہر معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے، آپ کی پیروی کرنی چاہیے، اور آپ نے جو طریقے زندگی ہمیں بتایا ہے اس کو اپنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے اسے ہمیں کرنا چاہیے، جن چیزوں سے ہمیں روکا ہے ان چیزوں سے رک جانا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ نبی کی بیویاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ تمام مسلمانوں کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں یہ ہماری ماں کی حیثیت رکھتی ہیں۔ جس طرح سے ہم اپنے ماں کا ادب احترام کرتے ہیں، ان کی عزت و تعظیم کرتے ہیں، اسی طرح سے نبی کی بیویوں کا بھی عزت احترام ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جس طرح سے ایک انسان کا اپنی ماں سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، اسی طرح سے مسلمانوں کا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے، جس کا اسی سورہ احزاب کی جو آیت میں نے تلاوت کی اسی میں آگے اس کا ذکر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہے کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کی کسی بیوی سے کسی انسان مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا، وہ حرام ہے، ہماری ماں ہے اس حیثیت کے اندر۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مائیں ہمیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری مائیں ہیں جن کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ نبی کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، یا ہماری کتنی مائیں تھیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی۔ اس ٹاپک پر گفتگو کرنے سے پہلے تھوڑا سا اپنے ذہن میں یہ باتیں تازہ کر لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سادہ زندگی گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سادہ زندگی گزاری ہے، روکھا پھیکا کھا کر آپ نے زندگی گزاری ہے، اپنے عیش و آرام کی زندگی نہیں گزاری۔ آج کچھ غلط ذہن کے لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف نہیں ہیں، یا جان بوجھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زبان درازی کرتے ہیں، یہ آج کا بات نہیں، یہ آج کی بات نہیں، بلکہ ہر دور میں کچھ ایسے لوگ شیاطین اپنے تیار کرتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر جو ہے کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں کو گندا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہ یہ بات یاد رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم سادہ اور سمپل زندگی گزاری ہے جس کا ہم تصور تک نہیں کر سکتے۔ عمل کرنا دور کی بات ہے، اس پر ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سادہ زندگی گزاری ہے۔ لیکن آج جو ہے
لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے ایک عیش پرستی کی زندگی گزاری، اس کے لیے آپ نے اتنی شادیاں کی، اور مائی عائشہ کی کم سنی کی عمر کے اوپر لے کے لوگوں کے جو ہے ذہنوں کو گندہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا علم ہم کو ہونا چاہیے تاکہ ہمارے ذہنوں میں شیطان کوئی وسوسہ نہ ڈال سکے، اور جو مخالفین ہیں ان کی باتوں کو ہم صحیح جواب جو ہے دلیل کے ساتھ دے سکیں، کہ وہ جو ان کے اعتراضات ہیں تو ان کے اعتراضات کا جواب ہم ان لوگوں کے سامنے جن کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں اور اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے تو اس کو ہم بہتر انداز میں جواب دے سکیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سادہ زندگی گزاری ہے، روکھا پھیکا خود بھی کھایا ہے، اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلایا ہے۔ آج ہمارا دیکھتے ہیں ہمارے سماج اور معاشرے میں اگر شادی ہوتی ہے تو شادی کے پہلے بہت سارے لوازمات کی تیاری کی جاتی ہے نا، بہت عیش آرام کے اور سارے انتظامات کیے جاتے ہیں، لوگ اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے دلہا دلہن کا کمرہ تیار کرتے ہیں، لگژری روم بنانے کی کوشش کرتے ہیں، نرم بستر چاہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نرم بستر کے اوپر سویا نہیں ہے۔ وہ روایت بار بار آپ کے سامنے کبھی آئی ہوگی کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، صحابہ کرام آئے آپ سے ملاقات کے لیے، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے تو اس وقت آپ کی پیٹھ کے اوپر اس چٹائی کے نشان کافی گہرے ہو گئے تھے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم آپ کے لیے ایک نرم بستر تیار کر دیں۔ آپ تو اس کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے، تو آپ نے فرمایا کہ اجازت دیجیے کہ ہم آپ کے لیے ایک نرم بستر تیار کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اس دنیا کے اندر اس مسافر کی سی ہے جو سفر کے دوران کسی پیڑ کے نیچے سائے کے اندر تھوڑا دیر سے آرام کرنے کے لیے رکتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ اپنا سفر شروع کر دیتا ہے۔ میرا اس دنیا کے ساز و سامان سے کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح عمر بن خطاب ایک بار آپ کے پاس آتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوری سے گونی سے جو ہے ٹیکا لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب عمر بن خطاب آتے ہیں تو آپ سیدھے بڑھ جاتے ہیں تو اس پر دیکھتے ہیں کہ آپ کے پیٹھ پر جو ہے وہ بوری کے نشان پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں اللہ کے رسول کیسر و کسریٰ جو ہے اللہ کی نافرمانی کریں۔ کیسر و کسریٰ اس وقت روم اور ایران کے جو ہے حکمران کا نام تھا کہ یہ لوگ اللہ کی نافرمانی کریں اور اتنے عیش و آرام کی زندگی گزاریں۔ آپ مسلمانوں کے لیے عافیت کی برکت کی دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب سے کہا کہ اے عمر کیا تم بھی شک میں پڑے ہو کہ کیا تم بھی دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی چیزوں کو ہی اصل سمجھنے لگتے ہیں؟ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عیش و آرام سے اپنے آپ کو بچایا ہے۔ وہ مشہور حدیث جس کے بارے میں قیامت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں عیش و آرام کی زندگی کیسے گزار سکتا ہوں، جبکہ حال یہ ہے کہ اسرافیل علیہ السلام سور منہ میں لیے ہوئے اور پیشانی جھکائے انتظار کر رہے ہیں کہ کب حکم ہوتا ہے قیامت کا سور پھوٹنے کا۔ تو آپ نے ہمیشہ خود بھی عیش و آرام کی زندگی سے اپنے آپ کو بچایا ہے، دور رکھا ہے، اور اپنے صحابہ کرام کو بھی اس کی مسلسل آپ نے تعلیم دی ہے، نصیحت دی۔ اور قرآن کریم میں بھی اس دنیا کی حقیقت وہی متاع القلیل کہا ہے اللہ نے کہ دنیا کی یہ زندگی جو ہے عیش و آرام میں کیا ہے، دھوکے کی چیز ہے، بہت ہی چھوٹی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہے آپ پر عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کا گندے ذہن کے لوگ جو ہے اعتراضات کرتے ہیں۔ اگر آپ وقت نہیں ہے ان تمام چیزوں کی طرف توجہ کرنے کا، اگر آپ جو ہے دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو غیر مسلم حضرات نے بھی جو صاف ذہن ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا ہے تو اس کے بعد میں ان کے تاثر کے اوپر جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جو غیر مسلم حضرات پڑھے لکھے لوگ جو ہے بڑی عمدہ کتابیں ہیں۔ ایک وہ شخص جو عیسائی مذہب کا ہے جس نے دنیا کے 100 لوگوں کے اوپر جو ہے ریسرچ کیا ہے، اور اس نے دنیا کے 100 ان لوگوں کے اوپر کتاب لکھی ہے جو دنیا کے اوپر اثر انداز ہوئے، جنہوں نے دنیا کے اوپر اپنے نفوذ چھوڑے، تو وہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے سب سے پہلا نمبر لکھا ہے، سب سے پہلا نمبر آپ کو دیا ہے کہ آپ وہ سب سے بڑی اور عظیم شخصیت ہے کہ جنہوں نے دنیا کے اوپر یہ نفوذ چھوڑا، حالانکہ وہ غیر مسلم مورخ ہے، عیسائی ہے، اس نے اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتراف کیا۔ یہ باتیں اس لیے نہیں بیان کی جا رہی کہ ان کا اعتراف کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی آپ کے شہادت کی دلیل ہے، لیکن یہ بس اطمینان قلب کے لیے ہم بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو خالی ذہن کے لوگ جو ہیں جب مطالعہ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تو آپ کے شان میں جو ہے آپ کے جو ہے اچھے کلمات لکھتے ہیں، اچھی باتیں لکھتے ہیں۔ آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں لوگ زبان درازی کرتے ہیں
اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراضات کرتے ہیں کہ آپ نے عیش و آرام کی زندگی گزاری. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں تو ضرور کی ہیں، لیکن وہ کس مصلحت سے کی؟ کیا عیش و آرام کی زندگی گزارنی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جو عظیم کام دیا، جو کار عظیم دیا ہے، اس کام کو پورا کرنے کے لیے، اور وہ کام جن حالات کے اندر آپ کو پورا کرنا تھا، اس میں جو ہے اس مقصد کہتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شادیاں کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی ہیں، کچھ تو تعلیم و تربیت اور دعوت و تبلیغ کی نیت سے شادی کی ہیں اس طرح سے، اور کچھ شادی سیاسی اور سماجی مسائل کو حل کرنے کے حساب سے کی ہیں، کچھ شادیاں معاشرتی اصلاح کے لیے کی ہیں. یہ ساری شادیاں اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عیش و آرام کی زندگی گزارنا ہوتا تو انسان کے عیش و آرام کی زندگی کے ایام کون سے ہوتے ہیں، کون سے دن ہوتے ہیں؟ جو اس کی جوانی کے دن ہوتے ہیں، جو اس کے جوانی کے دن میں ہوتے ہیں، جس میں اس کو طاقت اور قوت ہوتی ہے، جو شہوت ہوتی ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو ان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلی شادی کی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، اور ہماری خدیجہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی. 40 سال تھی اس وقت آپ نے شادی کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد وہ ان کی زندگی میں کوئی دوسری شادی نہیں کی ہے. آپ یہ بھی یاد رہے، ان کی زندگی میں کوئی دوسری شادی نہیں کی ہے، اور پورے 25 سال وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال ہوئی، 50 سال سے کچھ زیادہ، 10 ہجری کے نبوت کے 10ویں سال میں تب ان کا انتقال ہوا ہے. تو 25 سال آپ نے ابتدا میں ایک ہی عورت کے ساتھ میں شادی زندگی گزاری ہے، اور انہیں سے آپ کے تمام بچے ہوئے ہیں، 4 بیٹیاں اور پہلے 2 بچے جو صحیح انتقال کر گئے، اور 4 بیٹیاں جو حیات ہیں جنہوں نے اچھی عمر پائی. تو اس کے اوپر ہم گفتگو نہیں کریں گے، لیکن یہ ہے کہ پہلی بیوی کے ساتھ میں آپ نے 25 سال، جو کہ ایک بوڑھی عورت تھی 40 سال کی عمر، اس کے بعد میں ان کے ساتھ مسلسل 25 سال آپ نے زندگی گزاری ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے بعد پھر دوسری شادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چند دن کے بعد کرتے ہیں، وہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے ہیں. وہ بھی ایک بوڑھی عورت تھی، وہ بھی ایک بوڑھی عورت تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بڑی تھی. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 51 سال تھی، اور وہ ان سے عمر میں بڑی تھی. ان سے شادی، ان سے بھی اس کے بعد 3 سال تک مسلسل وہ اکیلی ہی ان کی بیوی رہی ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے جو 53-54 سال ہیں، یہ 2 بوڑھی عورتوں کے اوپر آپ نے جو ہے گزارے ہیں. حضرت سودا سے شادی جب ہوئی ہے، اس کے بعد میں تیسری شادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی. اس وقت ان کی عمر 6 سال تھی جو آپ کا نکاح ہوا ہے، اور جب ان کی بدائی ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ان کی عمر 9 سال کی تھی. حضرت سودا کے کچھ مہینوں کے بعد میں 11 شوال 11 نبوت کے 11ویں سال میں آپ کا ان سے نکاح ہوا ہے، اور ہجرت کے بعد تقریباً 6 مہینے یا 7 مہینے کے بعد میں شوال میں ہی آپ کا جو ہے بدائی ہوئی ہے. تو اس طرح سے اس وقت ان کی 9 سال کی عمر تھی. آپ کی اس کم عمر کی شادی کے اوپر لوگ اعتراض کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں. یہ بات بھی ذہن میں رہنا چاہیے، کسی کے اوپر لوگ جو ہے پیچھے اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رہے کہ ہر ملک کے اندر اس کی آب و ہوا مختلف ہوتی ہے، وہاں کے حالات مختلف ہوتے ہیں، اور وہاں کے لوگوں کی خوراک کی وجہ سے ان کے اندر بلوغت جو ہے جلدی ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی 6 سال میں ہوئی. اب ہم اس پر دوسرے لوگوں کا موازنہ نہیں کریں گے، ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر دوسرے مذاہب کے اندر بھی کم عمر کی شادیاں ہوتی رہی ہیں. ہمارے اس ملک کے اندر، اور جو فی الحال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیچڑ اچھالنے والے ہیں، جس مذہب سے وہ تعلق رکھتے ہیں اور جس بھگوان کا وہ آج کل جو ہے ڈنکا پیٹتے ہیں، رام جی، ان کی شادی بھی 6 سال کی عمر میں ہوئی. جب سیتا جی کی شادی عمر 6 سال تھی جب ان کی شادی ہوئی ہے رام جی کی سیتا جی سے، 6 سال کی عمر میں ان کا بھی جو ہے لگن ہوا ہے. تو اس طرح سے یہ بات بھی ہمارے ذہن میں، لیکن ہم یہ موازنہ نہیں کرنا چاہتے. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں، اور دوسرے ملکوں کے اندر، یورپ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ملکوں میں اور بچیوں کی کم عمر کی شادی کسی ملک کے اندر، امریکہ کے جو مختلف اسٹیٹ ہیں ان کے مختلف قوانین ہیں، ہر اسٹیٹ کا الگ الگ قانون ہے. تو کسی اسٹیٹ کے اندر 6 سال 8 سال عمر ہے کہ 8 سال کی لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں، کسی اسٹیٹ کا عمر 10 سال ہے، کسی میں 12 سال ہے. اس طرح سے مختلف ہوتے رہتے ہیں. لیکن بہرحال اب لوگوں نے جو ہے یہ ان کے قوانین خود ان کے ملکوں کے اندر، ان کے مذہب کے اندر رہے ہیں، لیکن اب جو ہے وہ اس کو وہ ترمیم کر رہے ہیں.
تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کم عمر کی حضرت عائشہ سے کم عمر کی جو شادی تھی، اس پر ہم کو ڈیفینس میں اور جانے کی ضرورت نہیں، سر نیچا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو شادی کی ہے، خاص طور پہ اس لیے کہ آپ نے جو ہے حضرت عائشہ کے ذریعے سے امت کی عورتوں کو تعلیم و تربیت کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنایا۔ مائی عائشہ کو ہم جانتے ہیں کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کم 2000 سے زیادہ حدیثیں جو ہیں روایت کی ہیں، اور بلوغت کی عمر عرب کے اندر خاص طور سے ہم دیکھتے ہیں اس وقت، تو عرب کے اندر جو اس کی آب و ہوا ہے یہ گرم ہے، وہاں کی بچیاں جلدی بالغ ہو جاتی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ وہاں کی خوراک بھی گرم ہے، کھجور، بکری کا، اونٹ کا دودھ، یہ ساری گرم چیزیں ہیں، اور اونٹ کی اور بکری کا گوشت جو عربوں کی ایک مضبوط غذا ہے، یہ ساری چیزیں انسان کو جلدی بالغ کر دیتی ہیں۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اس وقت حضرت عائشہ بالغ بھی ہو چکی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادی کی ہے اس مقصد سے کی ہے کہ یا تو جیسے کہ میں نے کہا سیاسی مقاصد کے تحت، یا پھر تعلیم و تربیت کے تحت، یا پھر معاشرے کی اصلاح کے لیے۔ تو معاشرے کی اصلاح کے لیے بھی ایک نکاح ہوا جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جس سے بچنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں وہ حکم دیا کہ جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح کرنا تھا، تو اللہ نے حکم دے کر وہ شادی کروایا، جبکہ وہ حضرت زینب اس وقت آپ کی 5ویں بیوی ہو رہی تھی۔ 4 بیویاں باحیات تھیں، 2 کا انتقال ہو چکا تھا، یہ 5ویں بیوی تھی۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ حضرت زینب سے نکاح فرمائیں۔ ان تفاصیل کے اندر ہم نہیں جائیں گے۔ تو حضرت عائشہ اس وقت مسلم کی لکھتے ہیں کہ یہ بالغ بھی ہو چکی، اور اس طرح سے لوگ جو ہے اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ مشرکین مکہ اور اس کے ساتھ یہود اور منافقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جو ہے وہ آپ کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگاتے تھے، طرح طرح کے الزامات لگاتے تھے لوگوں کو اسلام سے دور رکھنے کے لیے، اسلام سے نفرت دلانے کے لیے، اسلام کو چھوڑنے کے لیے۔ لیکن اس وقت ہم دیکھیں کہ کسی مشرک یا یہودی یا منافق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کی تعداد کے بارے میں کبھی اعتراض نہیں کیا، اور کسی مشرک نے یا منافق نے یا یہودی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے کم عمر کی، حضرت عائشہ سے کم عمر کی شادی میں کے بارے میں کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ سیرت آپ ہمارے کہ کسی کافر نے، کسی مشرک نے یا منافق نے یا یہودی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ سے کم عمر کی شادی پر کبھی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ اس وقت یہ سماج میں عام بات تھی، سماج میں یہ عام بات ہے۔ پرانے ایام میں ہم دیکھتے ہیں کہ کم عمر میں شادیاں ہو جاتی تھیں۔ ہمارے اس ملک کے اندر بھی پرانی ہندی ہسٹری پڑھی ہے ہندوؤں کے اندر کہ لڑکی کا بالغ ہونے کے پہلے شادی کر دینا ان کے لیے ایک ضروری فریضہ تھا کہ اس کے پہلے اس کی شادی ہو جانا چاہیے، جیسے وہ بالغ ہوئی فوراً اس کو ودا کر دو، یہ ان کے یہاں ایک ضروری بات تھی ہندو دھرم کے اندر، مذہب کے اندر۔ یہ اور بات ہے کہ اب انسانوں نے اپنے مذہب سے بیزار ہو کر قانون بنایا ہے، یہ الگ چیز ہے۔ تو بہرحال کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح پر اعتراض نہیں کیا اس دور کے اندر، کیونکہ عربوں کے اندر اس وقت جو سماج میں، سوسائٹی میں معاملہ عام تھا کہ کم عمر کی شادیاں ایک عام بات تھی۔ آپ کی تعداد کے اوپر، شادیوں کی تعداد کے اوپر بھی کسی نے اعتراض نہیں کیا، کیونکہ جب عربوں کے اندر 10-10 20 شادیوں کا رواج تھا، دنیا کے دوسرے خطوں میں بھی یہ چیزیں اس وقت عام تھی۔ منافقین نے اور مشرکین نے اور یہود نے خاص طور سے حضرت زینب سے جب آپ نے نکاح کیا تھا، اس پر اعتراض کیا تھا انہوں نے اعتراض کیا تھا، اور یہ سوچا تھا کہ اب اس کے ذریعے سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جو ہے داغدار بنائیں گے، اور لوگوں کے اندر جو ہے افواہ پھیلانے کی کوشش کی گئی اور طرح طرح کے الزامات لگانے کی کوشش کی۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں سورہ احزاب کے اندر جو ہے بڑے تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی ہے، اس کا ذکر کیا ہے کہ پہلے تو حضرت زینب سے نکاح جو اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ دیا جا رہا تھا کہ آپ نکاح کرو، آپ نے اس سے گریز کر رہے تھے، کیونکہ جو حضرت زینب تھی آپ کے منہ بولے بیٹے کی مطلقہ تھی۔ حضرت زید جو ہے یہ آپ کے منہ بولے بیٹے تھے۔ اس وقت اسلام نے جب منہ بولے بیٹے کی رسم کو ختم کیا ہے، تو اس کے بعد میں حضرت زید نے جب اپنی بیوی کو نکاح دیا تو اللہ تعالیٰ اس رسم کو عملاً ختم کرنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
حضرت زینب سے نکاح کرنے کا حکم دیا تھا، جس سے آپ بچنا چاہتے تھے، اس صورت میں اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس کے بارے میں شروع میں کہا گیا کہ تم انہیں اس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کرو، کافروں اور منافقین کی تو پرواہ نہ کرو، تمہیں جو حکم دیا ہے اس کو بجا لاؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب سے نکاح پر جو ہے خطرہ اس لیے رہے تھے کہ اس وقت مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے بڑے سخت حالات تھے، اور آپ جانتے تھے کہ میرا یہ نکاح ان کو جو ہے موقع فراہم کرے گا مسلمانوں کے اندر کچھ نہ کچھ افواہ پھیلانے کے لیے، مسلمانوں کے ذہن کو خراب کرنے کے لیے، اور کمزور ذہن کے انسان اور مسلمان جو اس سے جو ہے متاثر ہوں گے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بچنا چاہ رہے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی شادیاں کی ہیں وہ سیاسی مصلحت یا سماجی اصلاح یا تعلیم و تربیت کے لیے کی، عیش آرام کے لیے نہیں کی۔ یہ بات یاد رہے، جیسے میں نے کہا پہلے 2 شادیاں آپ نے 53 سال کی جو عمر گزری ہے، دونوں بوڑھی عورتوں کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری ہے، اور وہ زندگی آپ کی مکہ کی اتنی مصروف زندگی نہیں تھی، یہ بھی یاد رہے ہمارے ذہن میں، وہ اتنی مصروف زندگی نہیں تھی۔ آپ نے شادیاں کب کی؟ جب انتہائی مصروف ہو گئے، ایک دم بزی لائف رہی اللہ کے رسول کی۔ کب؟ ہجرت کے بعد۔ ہجرت کے بعد جب آپ مدینہ میں آئے، ایک اسلامی اسٹیٹ قائم ہوا، اسلامی حکومت قائم ہوئی، اب اس کی حفاظت کی ذمہ داری، اس کو چلانے کی ذمہ داری، مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری، یہ سارے کام آپ کو تھے۔ اسلامی حکومت کو ہمیشہ خطرات تھے، مسلسل جو ہے کفار و مشرکین کی طرف سے حملے ہو رہے تھے، ان تمام محاذ پر آپ کو کام کرنا تھا، اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شادیاں کی ہیں۔ تو یہ شادیاں اس دوران کی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر 28 غزوات کے اندر شریک ہوئے، 28 غزوات یعنی جنگ، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے، بنفس نفیس شریک ہوئے 28 غزوات۔ کب سے غزوات کب شروع ہوئے؟ مکہ میں، جب آپ مدینہ میں آئے۔ مدینہ کی آپ کی زندگی 10 سال کی زندگی تھی، ہے نا۔ پہلی جو ہے غزوہ بدر جو ہے لڑی کے 2 ہوئی، اس کے بعد تیسری میں غزوہ، اور اس کے بعد غزوہ احزاب، اور آخری جو بڑی جنگ جو ہے وہ غزوہ تبوک لڑی گئی، جس میں فتح مکہ ہوا، اور دوسری چھوٹے موٹے غزوات ہوئے۔ تو 28 میں تو آپ خود شریک ہوئے، بعد میں بہت سارے تقریباً 68 سرایا جسے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول شریک نہیں ہوئے، لیکن آپ نے فوجی دستوں کو روانہ کیا۔ تو یہ ساری آپ کی ایک دم مشغول زندگی تھی، بزی لائف زندگی تھی، آپ کو عیش و آرام کا اس میں وقت ہی کہاں تھا، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ انہی ایام میں آپ نے ایک کے بعد ایک شادیاں کی۔ پہلے 2 شادیاں جو مکہ میں کی، جو پرسکون زندگی آپ کی شروع میں گزر رہی تھی، ایک بیوی کے ساتھ گزر رہی تھی۔ جب ایمان اسلام کی دعوت دی، زندگی کے اندر ہلچل مچی، تو اس وقت بھی آپ کی ایک بیوی تھی، جب وہ بیوی انتقال ہوئی تب دوسری بیوی سے شادی کی۔ مدینہ آنے کے بعد میں تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ شادیاں بھی اس لیے کی کہ لوگوں سے اپنے تعلقات ایک دم مضبوط کر لیے جائیں۔ عرب ماحول کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قبائلی سسٹم ہے۔ اس وقت قبیلے کی لوگ جو ہیں ایک دوسرے سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے، ایک دوسرے سے قربت بڑھانے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ آپس میں نکاح کرتے ہیں۔ وہاں کا یہ اصول بھی تھا کہ جس 2 قبیلے میں صلح ہوتی تھی نا، اکثر ان کی قبیلوں میں لڑائیاں جھگڑے ہوتے رہتے تھے، تو جب 2 قبیلوں میں صلح ہوتی تھی تو ایک قبیلے کا سردار جو ہے دوسرے قبیلے کے سردار کی بچی سے نکاح کرتا تھا، تاکہ ان کے رشتے جو ہیں مضبوط ہو جائیں، کیونکہ عرب کے اندر داماد کے ساتھ جنگ کرنا، اس سے لڑنا، یہ بڑے عار کی اور شرم کی بات تھی۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ شادیاں اس لیے کی کہ جو اسلام کے بڑے بڑے مخالف قبیلے ہیں ان کا زور کو توڑ دیا جائے، اور جو لوگ کچھ شادیاں اس لیے کی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دم حمایتی، وہ مزید ان سے آپ کے تعلقات قریب ہو جائیں۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کے 2 سب سے بڑے جانشین صاحب ہیں۔ تو ان کی بیٹیوں سے آپ نے نکاح کر کے ان سے اپنے تعلقات کو اور مضبوط کیا، اور اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہمارے تیسرے اور چوتھے خلیفہ ہیں، یہ بھی اسلام کے بڑے فداکاری لوگوں میں سے صف اول کے لوگ ہیں۔ تو ان کو اپنی بیٹیاں دے کر، ہے نا، اپنی بیٹیاں دے کر ان سے اپنے رشتے کو اور مضبوط فرمایا۔ اور اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ سے آپ نے جو شادی کی ہے، یہ بنو مخزوم قبیلے کا سے تعلق رکھتی تھی، جس قبیلے سے ابو جہل اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلق رکھتے تھے۔ جب آپ نے ام سلمہ سے نکاح کیا، اس کے بعد خالد بن ولید جانتے نا اسلام کے کتنے سخت مخالف تھے، غزوہ احد میں انہی کی وجہ سے مسلمانوں کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ تو جب ام سلمہ سے آپ کا نکاح ہوا تو اس کے بعد خالد بن ولید جو ہے کبھی مسلمانوں کے مقابلے پر نہیں آئے،
بلکہ ان کی جو ہے سختی جو ہے نرمی میں بدل گئی، اور اس کے چند ایام کے بعد ہی، چند مہینوں کے بعد آپ نے خود اپنی مرضی اور خوشی سے اسلام کو قبول کیا۔ ابو سفیان جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کئی جنگوں کے اندر قیادت کی ہے، غزوہ احد کے اندر، غزوہ احزاب کے اندر جس نے قیادت کی ہے، ان کی بیٹی سے نکاح کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس کے بعد ابو سفیان کبھی آپ کے مقابلے پر نہیں آئے۔ قبیلہ بنو مستلق یہ بڑا طاقتور قبیلہ تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت مخالف تھا، اور قبیلہ بنو نذیر جو یہودیوں کا قبیلہ تھا مدینے سے، جس کو بدل کیا گیا اور جا کے پھر وہاں پر آباد ہوا تھا خیبر میں، ان دونوں کے قبیلوں کی لڑکیوں کی، سرداروں کی لڑکیوں سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا ہے ایمان لانے کے بعد میں، تو اس قبیلے کی بعد میں کبھی یہ تاریخ میں نہیں ملتا کہ یہ قبیلے آپ کے خلاف کوئی سازش میں شریک رہے ہوں۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف شادیاں اس لیے کی کہ قبائل کے لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات جو ہے بنے اور لوگ جو آپ کی مخالفت پر نرمی اختیار کریں۔ وقت نہیں ہے، وقت میرا مکمل ہو رہا ہے، کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سوکھا اور پھیکا کھا کر زندگی گزاری ہے۔ ہماری عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو ہے کبھی 3 چاند گزر جاتے تھے اور چولہا نہیں جلتا۔ آج ہمارے دور کی کسی عورت کے بارے میں آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس طرح زندگی گزار سکتی ہے، اور اس ذات کے اوپر لوگ عیش عیاشی کا الزام لگاتے ہیں۔ تو ان کے بھتیجے پوچھتے ہیں خالہ کہ تم لوگ زندہ کیسے رہتے تھے؟ تو انہوں نے کہا صرف چند پانی اور کھجور کے اوپر، صرف پانی اور کھجور کے اوپر آپ لوگوں نے زندگی گزاری، کئی مہینے ایسے گزر گئے ہیں۔ حضرت انس جو آپ کے خادم میں خاص تھے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نرم روٹی، میدے کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ 2 ٹائم پیٹ بھر کر آپ نے گوشت کی روٹی کھائی، لیکن کتنی سادہ زندگی گزاری۔ اور اسی بات کو آخری تھوڑا وقت زیادہ ہو رہا، لیکن میں 2 منٹ کے اندر بات کو ختم کروں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سادہ زندگی گزاری ہے، آپ کی اتنی بیویاں تھیں، تو جب مسلمانوں کے اندر فتوحات ہونے لگی اور تھوڑا سا مال آنے لگا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر مسلمانوں کو ترجیح دیتے تھے، سارا مال ان کے اندر تقسیم کرتے تھے۔ تو امہات المومنین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے کچھ اخراجات کا بندوبست کیا جائے، کہ تاکہ ہماری زندگی بھی تھوڑا اطمینان سے گزرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات سے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود تکلیف پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ذات کو اس سے تکلیف پہنچی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سے کے اندر وہ آیت نازل فرمائی کہ ہماری ماؤں کو اختیار دیا، جس کا میں تلاوت اور ترجمانی پیش کروں گا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ 2 آیتیں نازل فرمائی ہیں سورہ احزاب کی، جو 28 اور 29 ہیں، کہ کہا کہ آپ اپنی بیویوں کو اختیار دے دو کہ اگر تم دنیا اور اس کی زیب و زینت چاہتی ہو تو کہو میں تمہیں کچھ دے دلا کر رخصت کروں، میرے ساتھ زندگی گزارنا تو ایسے رکھا سکھا ہی گزارنا پڑے گا، تمہیں دنیا اور اس کی زینت چاہیے تو میں تمہیں کچھ دے دلا کر رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کو چاہتی ہو تو تم میں سے جو لوگ نیک عمل کریں گے ان کے لیے اللہ نے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ آیت آپ کو نازل ہوئی، اور آپ کو کہا گیا کہ امہات المومنین کو یہ آیت سنا دیں کہ جو دنیا کی زیب و زینت چاہتا ہے اسے آپ الگ کر دیں، کوئی دنیاوی سامان دے گا۔ تو حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے یہ آیت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہتے ہیں، کیونکہ آپ کی سب سے چہیتی بیویوں میں سے تھی۔ ظاہری طور سے آپ سب کے اندر عدل و انصاف کرتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عدل و انصاف واجب نہیں کیا، اس قرآن میں آیا تھا کہ آپ بیویوں کے اندر عدل و انصاف نہیں کرتے، لیکن آپ سب میں عدل و انصاف کرتے تھے، لیکن دل سے جو ہے حضرت عائشہ زیادہ قریب۔ ان کے سامنے یہ آیت بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے، تم لوگوں کو اختیار دیا ہے۔ تو حضرت عائشہ کم عمر کی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچے کہ شاید کچھ یہ اس آیت کو سوچ کر کچھ دنیاوی کی طرف راغب نہ ہو جائے، تو انہوں نے ان سے کہا کہ پہلے فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے، اور فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لینا۔ تو ہماری عائشہ نے اس وقت فوراً جواب دیا کہ اللہ کے رسول، اس نے مجھے کسی سے مشورہ کرنے کی بات کیا ہے، میں تو اللہ، اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہوں، مجھے دنیا کی زیب و زینت سے کیا تھا۔
اور یہی چیز آپ نے تمام بیویوں کے سامنے یہ آیت تلاوت فرمائی، ہماری تمام ماؤں نے اس کا یہی جواب دیا۔ اتنی تنگی کی حالت میں بھی کوئی بیوی آپ سے الگ ہونے کے لیے تیار نہیں رہی، سب نے اللہ کو، اس کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو پسند کیا، اس بھوک و پیاس کے اندر زندگی گزارنے کو پسند کیا، لیکن زندگی گزارنے کو پسند کیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ماؤں کا ادب و احترام اسی طرح سے کریں جس طرح سے ہم اپنی ماؤں کا ادب و احترام کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم بار بار پڑھیں، اور خاص طور سے ہماری ماؤں کی تاریخ کو بھی ہم پڑھیں تاکہ ان کا ادب، ان کا احترام ہمارے دلوں کے اندر زیادہ سے زیادہ ہو، اور جو لوگ غلط باتیں کرتے ہیں ان کا جواب دینے کے لیے ہم پوزیشن میں ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ جو لوگ اسلام سے ناواقف ہیں ان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ ان کی غلط فہمیاں جو ہیں دور ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عزت احترام اور آپ کی بیویوں کا عزت احترام ہمیں اسی طرح سے کرنے کی توفیق عطا فرما جس طرح سے ہم تم سے کرنے کا حق ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گستاخی کرتے ہیں، اللہ اگر انہیں ان کے تقدیر میں ہدایت دی ہے تو ہدایت دے دے، ورنہ ان کو ذلیل اور رسوا کر اور ان کی جو ہے ان کو ناکام اور نامراد کر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔